إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ایک مسئلہ خصوصاً ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور آج کل جہاں بھی جاؤ یہی مسئلہ ہر بندہ چھوٹا ہو بڑا مرد ہو عورت ہر بندہ اسی مسئلے کو ذکر کر رہا ہے اور یہ مسئلہ یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے جناب. پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, بجلی بہت بڑھ گئی ہے, سب کچھ بہت مہنگا ہو گیا ہے. گزر بسر کرنا ممکن نہیں رہا. بچوں کی اسکول کی فیس, کھانے پینے کے اخراجات, یہ سب کیسے پورا ہوگا؟ مہنگائی, قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے اور یہ مسئلہ کوئی مخفی نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا اسباب ہیں, کیا وجوہات ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص مسئلے کو لے کے روتا رہے گا کہ بھائی میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا, میں بیمار ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہوگا, اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں, اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ضروری اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے کے پیچھے جو وجوہات اور اسباب ہیں اس کو صحیح پہچانا جائے. اصل ٹھوکر جو ہے نا وہ یہاں لگتی ہے, اصل غلطی یہاں ہوتی ہے کہ مسئلے کے اسباب کو صحیح نہیں پہچانا, لہذا غلط طریقے سے مسئلہ حل کرنے لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اور مسئلہ آ گیا, تاریکی پر تاریکی, گمراہی پر گمراہی. تو لہٰذا مسئلہ آپ کے سامنے ہے جو کہ ابتدا میں ذکر ہوا. اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اس کے پیچھے مادی وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن جو اصل وجوہات ہے نا, اصل وجوہات جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان پر, اب یہ مہنگائی جو ہے مصیبت ہے نا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, تو کوئی بھی مصیبت انسان پر آتی ہے بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم, کوئی بھی مصیبت, وہ کیوں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے.
تم نے اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں نا، یہ ہے وجہ، اصل وجہ یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں وہ ہیں کہ قریب ہے کہ اس امت میں پہنچیں، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ پہلی چیز، کسی قوم میں کھلم کھلا گناہ فحاشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس قوم میں بھوک کی بیماری اور طاعون کی بیماری مسلط کر دیتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں کہ جو تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہو، نئی نئی بیماریاں۔ دوسری چیز، کوئی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی، کوئی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ اس قوم پر سختی مسلط کر دیتا ہے، قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے، اور تو اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سارے مسائل ہمارے ہی نہیں ہیں؟ یہ سارے مسائل ہمارے نہیں ہیں؟ تو یہ جو مسائل ہیں، دیکھیں قرآن نے اکثر جگہ جو جہنمیوں کے قصے بیان کیے نا، کہ جہنمیوں کی جو آپس میں ہم کلام ہوں گے، تو 2 قسم کے لوگ ہوں گے جہنم میں۔ ایک وہ ہوں گے جو سردار حکمران والا طبقہ ہوگا، اور ایک وہ طبقہ ہوگا جو ان کی پیروی کرتا ہوگا، جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوگا۔ جب جہنم میں جائیں گے نا، تو جو پیروی کرنے والا طبقہ ہوگا وہ یہ کہے گا، بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یا اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، سارا گناہ ان کے سر پہ ڈال کے کہیں گے اللہ ہم تو بری ہیں۔ اپنے اوپر گناہ لینے کو تیار نہیں ہوں گے، اپنی غلطی کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوں گے، اوپر والوں پہ ڈال دو بھائی، ٹھیک ہے۔ حکمران کیا کہیں گے؟ جو قال الذین استکبروا ان کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، کہ وہ جو بڑا طبقہ ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں زبردستی کیا، تم نے خود اس کو اختیار کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم پر زور زبردستی کی، تمہارے پاس اختیار تھا۔ اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہنم میں بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میری غلطی تھوڑی ہے، میں نے کچھ تھوڑی کیا ہے، یہ جو حکمران ہے نا ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، سارا مسئلہ انہی کی طرف سے۔ جہنم میں بھی کچھ یہی کچھ ہو رہا ہوگا، ہم نے تھوڑی کیا تھا کچھ، ان کو پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کا اگر نہیں، تمہارے پاس اختیار تھا۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن میں یہ قوت جرت نہیں ہوتی اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی، وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی مسئلہ اصل میں وہاں سے تھا، میرے اندر نہیں ہے مسئلہ۔ یہ بڑے قوت اور جرت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی مانتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اصل مصیبت کا جو وجہ ہے وہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور قرآن نے بھی ہمیں یہی تربیت کی ہے۔ تو بہرحال آگے آتے ہیں، تو یہ جتنی مصیبت ہے نا، اصل بات تو یہ ہے، اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی طرف جو عذاب بھیجے، جو مصیبت میں مبتلا کیا، قحط سالیاں آئیں، کُلًّا أَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حکمران ایسے تھے، ان کی رعایا ایسی تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس وہ چاند پہ نہیں گئے تھے، وہ ترقی یافتہ قوم نہیں تھی۔ نہیں، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بڑے بڑے محلات بناتی تھی، پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ گھر کو تراشتی تھی، اس کے باوجود ان پر جو مصیبت آئی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ بھئی اصل سبب تو یہ ہے نا، اصل سبب کو پہچانیں گے تو بات حل ہوگی اور بات آگے چل پائے گی۔ یہ اسی طرح ہے مثال کے طور پر کہ کسی نے گولی چلا دی اور وہ بندہ مر گیا، اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ بھائی اس کی جو موت واقع ہوئی ہے یہ اس گولی سے ہوئی ہے، لہٰذا اس گولی کے پیچھے سائنس لڑاؤ، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے سوچو، اور بھائی جس نے چلائی ہے اس کو تو پکڑو، اصل وجہ تو وہ ہے، اصل جو
قاتل ہے جس نے پسٹل چلائی ہے اصل تو وہ ہے, اس کو پکڑنا چاہیے. نہیں, پوری قوم لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ گولی اصل میں اتنی تیز تھی نا اور اس نوعیت کی تھی اس لیے مر گیا انسان. بے وقوفانہ بات ہے, اصل وجہ جو ہے اس کو پکڑنا چاہیے. آتے ہیں آگے. اور تو لہٰذا یہ تو قرآن اور حدیث سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. حکمران کا محاسبہ لینا, حکمران سے مطالبہ کرنا, یہ علیحدہ بحث ہے. یہ آج میرے جمعے کا موضوع نہیں ہے. آج میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے نا, اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. انسان سب سے پہلے جو نظر دوڑاتا ہے حکمران پہ نہیں, سب سے پہلے اپنے اوپر نظر دوڑائے, معاشرے پر نہیں, اپنے اوپر نظر دوڑائے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیف اور مہنگائی مجھ پر مسلط ہو گئی ہے اور یہ حکمران مجھ پر مسلط ہو گئے ہیں. ایسا میرے اندر کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ کہیں میں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا, کہیں میں اپنے لیول پہ تو کرپشن نہیں کر رہا. تو اگر میں اپنے لیول پہ کرپشن کر رہا ہوں تو حکمران تو اپنے لیول پہ کریں گے. میں اپنے لیول پہ کہیں ذرا دیکھیے گا, کہیں نہ کہیں تو چوری مل جائے گی نا. کاروباری حضرات اس بات کو جانتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو وہ کچھ نہ کچھ چوری کر رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ دھوکہ دے رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ جھوٹی قسم کھا کے جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہوں گے. تو اگر حکمران آپ سے جھوٹ بول کے آپ کو دلاسے دلائیں, اطمینان دلائیں, تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. وہ اپنے اعتبار سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ اپنے اعتبار سے بول رہے ہیں. لہٰذا کوئی قوم ناپ تول میں کمی نہیں کرتی, مگر اس قوم پر سختی, تکلیفیں اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا حد نہیں توڑتی, مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر, اس قوم پر خارجی دشمن مسلط کر دیتا ہے, خارجی دشمن. تو اب یہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, مسئلہ معلوم ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مہنگائی. سبب کیا ہے؟ اصل سبب میرے اپنے اعمال, میرے اپنے گناہ, میری ناپ تول میں کمی, میری تجارت میں جھوٹ بولنا, میرا جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا, سب میں ہوں, میں قصوروار ہوں. اب آگے چلتے ہیں. حل کیا ہے جناب؟ وجہ معلوم ہو گئی. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اور یہ زیادہ اہم ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ اس پر زیادہ وقت لگاؤں. بھائی دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے نا, اس مہنگائی کی جو طوفان ہے اس کا جو حل ہے, سب سے پہلے انسان اپنی سوچ کو تبدیل کرے, اپنی فکر کو تبدیل کرے. اور وہ ایسے کہ انسان جس نظر سے اور جس نگاہ سے دنیا کو دیکھتا ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری ہے یہ. انسان جس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے, جس نوعیت کی انسان دنیا سے محبت کرتا ہے, اس میں تھوڑی نہیں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے, بہت. آج کوئی بھی کافر قوم ترقی کرتی ہے تو مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو ناکام قوم ہیں, ہم تو چاند پر نہیں گئے, انڈیا تو چاند پہ چلا گیا, ہم تو ناکام ہو گئے, ہم تو فیل ہو گئے, ہم تو یہ, ہم تو وہ. یہ جو جتنی باتیں آتی ہیں یہ دنیا سے بے جا محبت کی وجہ سے آتی ہیں, بے جا محبت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب امت مسلمہ پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے کے دسترخوان یا پیالے پر تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہ آ جاؤ کھا لو. یہ ہوگا امت مسلمہ کا حال. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لوگ کم ہوں گے کیا, مسلمان کم ہوں گے؟ کہا نہیں, مسلمان بہت ہوں گے, سمندر کی جھاگ کے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دشمنوں سے ان کی ہیبت کو ختم کر دے گا. مسلمانوں سے کوئی ڈرے گا نہیں, اور ان کے اندر وہن کی بیماری کو ڈال دے گا. پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. یہ بیماری جب انسان میں آ جائے تو وہ دنیا میں مغلوب ہی رہے گا, کافر اس پر غالب رہے گا. لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ بھائی مسلمانوں کو
اس پر فتح کرو، اس پر مسلط ہو جاؤ. تو اصل مسئلہ یہ ہے دنیا کی محبت. تو بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا میں ترقی نہیں کر پاتے، دنیا میں ہمارا مال و دولت ہمیں نہیں ملتا، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بس ہم تو فیل ہو گئے، ہم تو ناکام ہو گئے، اب تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، ہمارا پاکستان میں رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، باہر چلو. کیا دنیا، کیا ترقی، کیا کامیابی کا اتنا محدود تصور ہے ہمارا کہ اگر دنیا نہیں ملی تو ہم فیل ہو گئے؟ دنیا ہم سے لے لی گئی تو ہم فیل ہو گئے؟ مہنگائی ہو گئی تو ہم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے؟ نہیں، مسلمانوں کی کامیابی کا تصور کبھی یہ رہا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ ہے کامیاب. کامیاب تو یہ ہے، کامیابی یہ ہے. کوئی بہت زیادہ دنیا کا مال و متاع جمع کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فقر و فاقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال نہیں تھا، اگر آتا بھی تو تقسیم کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب انسان تھے نا، سب سے زیادہ مطمئن انسان تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کافر ریاستیں پائی جاتی تھیں جو ترقی یافتہ تھیں، جو طاقتور تھی؟ جی ہاں، رومن اور فارس، بڑی بڑی قوتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پائی جاتی تھیں. کبھی صحابہ نے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا دیکھو وہ کتنی آگے ہیں قوم، چلو آج ہم بھی ترقی کریں، ہم بھی آگے بڑھیں دنیا میں. نہیں، اگر دنیا میں ترقی کی ہے تو لا الہ الا اللہ کی نفوذ کے لیے کی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کی ہے، بس جہاد کے لیے. مقصد انسان کی زندگی کا یہ ہے ہی نہیں نا. اگر کسی صحابی نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہیں، اور وہ چٹائی اتنی کمفرٹیبل نہیں تھی، اتنی آرام دہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نشان آ گئے چٹائی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے عمر بن خطاب آگے پیچھے جھانکتے ہیں تو ایک جانور کی کھال پڑی ہے، ایک رنگ پڑا جس سے جو ہے وہ داغا جاتا ہے، اور مطلب کچھ دکھا نہیں معلوم تھا. عمر بن خطاب اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں اس حالت میں دیکھ کے، یا رسول اللہ، یہ رومن، یہ فارس، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ تو حق پر بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا یہ کچھ ہے. یا رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب. اب غور کیجئے گا، غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسے کر رہے ہیں اس موقع پر. اے ابن خطاب، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا. اے ابن خطاب، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے؟ یہ نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چلیں ترقی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے مقابل آتے ہیں، بڑے بڑے تخت بناتے ہیں. کیا کہا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، بے ابی و امی، یہ اللہ کے رسول ہیں. کیا عمر بن خطاب، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، کرنے دیں ان کو جو کرنا ہے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، چند دن کا ساز و سامان ہے. یہ فکر میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے گزر جاتے، چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی. اللہ اکبر، آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا کیا کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کھجور و پانی پہ. ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام البر 3 لیال تباعا.
آل محمد نے 3 راتیں پے در پے گھیوں کی روٹی نہیں کھائی جب سے نبی علیہ السلام مدینہ آئے. یہ حال تھا. 3 دن پے در پے روٹی نہیں ملتی تھی. بعض روایت میں آتا ہے ایک دن ملتی، ایک دن میں ایک وقت ملتی تو دوسرے وقت نہیں ملتی تھی. کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. بعض روایت میں مہینوں مہینوں کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، صحابہ کا یہ حال تھا. کامیاب نہیں تھے وہ؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ بس اب تو ختم ہو گئے، ہم اب تو فیل ہو گئے، اب تو ناکام ہو گئے، کہ سڑکوں پہ نکل آئے؟ وہ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ تھے وہ لوگ کہ جن کا حال یہ تھا کہ غزوہ احد میں کفن دینے کے لیے ان کے پاس پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ مل فقر اخشی علیکم، مجھے تم پر کوئی فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے بھائی، ولکنی اخشی، میں تو اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ ان یسلط علیکم، کہ تم پر قومیں مسلط ہو جائیں گی، تم پر جو ہے وہ دنیا مسلط ہو جائے گی، کھول دی جائے گی، اور تم بھی ایسی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے جیسے کہ پہلے کی قوم لڑتی جھگڑتی رہی، اور تم بھی ایسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ پہلے قوم ہلاک ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فقر کا خوف نہیں تھا، دنیا کے وسیع ہونے کا خوف تھا کہ اس صورت میں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چٹائی پہ دیکھتے ہیں. ایک اور واقعہ ہے ابھی جو آپ کو سنایا، پہلے وہ عمر بن خطاب کا واقعہ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نرم بستر آپ کے لیے تیار کر دیں، آپ ایسے سو رہے ہیں، نرم بستر تیار کر لیں آپ کے لیے. کہا نہیں، ما لی وللدنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے میرا دنیا کے ساتھ؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں کہ جو سفر کرتا ہے، راستے میں ایک درخت آتا ہے، اس کا سایہ لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر مقصد پورا ہوتا ہے تو آگے چل دیتا ہے. یہ دنیا کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قد افلح من ہدی الی الاسلام، کامیاب ہو گیا بلا شبہ، کامیاب ہے وہ شخص کہ جو اسلام کی طرف جیسے ہدایت دی گئی، جس کے پاس اسلام کی دولت ہے، دین اسلام کی ہدایت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، جس کے پاس دین اسلام ہے. قد افلح وکان عیشہ کفافا، اور اس کی زندگی کا گزر بسر بس پورا پورا ہے، نہ زیادہ نہ کم، نہ زیادہ نہ کم. وقنع بہ، اور جو اتنا جس کو رزق دیا گیا ہے وہ اس پر خوش ہو جائے. یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے کہ جس کو پورا پورا رزق دیا جائے، جتنے اس کے اخراجات اور ضروریات ہیں اس کو اتنا ہی رزق دیا جائے، اور اس پر وہ قناعت پسند کر لے، اس پر وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. یہ بندہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے لیے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ اکبر، اے اللہ آل محمد کے رزق کو قوت بنا دے، یعنی برابر برابر کا، نہ بہت زیادہ سیونگز ہوں، نہ بہت زیادہ بچت ہو، بہت زیادہ زائد مال ہو، نہیں. انسان نہ شکرہ ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. نہ بہت زیادہ کم ہو کہ ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہو رہی، قوتاً، بس اتنا رزق چاہیے کہ جس سے میری کمر سیدھی رہ جائے، جس سے میں اپنا دن گزر بسر کر لوں. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تربیت دے رہے ہیں ہمیں کہ دنیا کا انسان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، قوتاً، برابر برابر کا. جو ضروریات ہیں اتنی دنیا لے لی، بس زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے.
جتنی دنیا ہے، جتنی ضروریات ہیں اتنی دنیا لے لی، بلکہ اللہ سے مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جتنی ضروریات ہے اتنا ہی دے دے، اتنا ہی دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو تم میں سے صبح اس حال میں کرتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ بڑا ہیلدی ہے، صحت مند ہے، بیماری نہیں ہے، معافا فی جسدہ، اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں، اور وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا کا سامان موجود ہے، ایک دن کا، اس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے۔ کیا فرمایا آگے؟ فقط حیزت لہ الدنیا، تو گویا اس کے لیے دنیا دے دی گئی ہے، اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہو۔ تو یہ ہے، یہ سوچ ہے نبی علیہ الصلوۃ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی؟ کیا مال تھا؟ کیا مال چھوڑ کے گئے؟ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذرعہ مرہونا عند الیہودی، او کما قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذرا تھا وہ یہودی کے پاس مرہون تھا، گروی رکھا ہوا تھا۔ کس کے اگینسٹ وہ گروی رکھا ہوا تھا؟ 30 سا کھانے کے درمیان، کھانے کے لیے، یعنی کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے لیا تھا، کھانے خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو گروی رکھوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات الموت میں، موت کی تکالیف میں دیکھ کے کہتی ہیں واہ ابتھا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ ابا جان نے پوری زندگی فقر و فاقے میں، غربت میں، تکلیف میں گزاری ہے، دنیا کی تکلیف میں گزاری ہے۔ یا ابتھا واہ ابتھا، ہائے ابا جان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے بیٹی تیرے بابا کو آج کے بعد تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہیں ہم، یہ تھے ہمارے اسلاف کہ دنیا سے تعلق ان کا ایسا ہوتا تھا، اور یہ ہیں ہم۔ تھوڑی سی اونچ نیچ پر آوازیں نکل آتی ہیں، گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، صبر نام کی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی نکال کے چلے گئے، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ مطمئن شخص تھے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ یہ مایوسی کے جملے ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ بھائی اب تو مہنگائی ہوگی، کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، فلا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ نا امیدی کے کلمات ہیں، مایوسی کے کلمات ہیں۔ کیا شک ہے عبدالرزاق، کیا شک ہے رزاق پر کہ وہ رزق نہیں دے گا؟ کیا مایوسی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے کہ بس اب تو حالات ٹھیک نہیں ہونے، اب تو میرے کاروبار ٹھیک نہیں ہونا، اب تو یہ نہیں ہونا، اب تو وہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور دنیا کے تعلق سے اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر حقیقی زندگی ہے، ترقی ہے، تو وہ آخرت کی ہے، جس راستے پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور سلف صالحین گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ جو خطبے کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ مہنگائی، یہ جو مسئلہ ہے، اس کا سبب انسان، بنیادی جو سبب ہے انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ اس پر غور و فکر کرے، اپنے گناہوں کو کم کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو رزق سے جو محروم کیا جاتا ہے وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں،
یار ہمیں کیا ٹینشن ہے. ہم جب ہاتھ پاؤں ہلانے کے بھی قابل نہیں تھے نا, ہم جب اس دنیا میں بھی نہیں تھے, ماں کے پیٹ میں تھے, ہمیں کوئی شعور نہیں تھا, تب بھی وہ ذات ہمیں کھلاتا تھا. ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کھلاتا تھا, اللہ تعالیٰ ابھی بھی کھلاتا ہے. جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے کرنے کا کام ہے عبادت, اللہ کی عبادت کرو. ایک منہج دے دیا, ایک طریقہ دے دیا. تمہاری فکر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے, اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے, رزق دینا کیسے ہے, کب دینا ہے, کتنا دینا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم دیں گے, آپ اس میں عمل دخل نہ کریں. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس میں بہت زیادہ سوچ کے ٹینشن لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزق دے گا. انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.